برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے میں لانگ ویڈیو بناتا تھا اور شارٹ ویڈیو بنانے لگا ہوں کیونکہ لانگ پر ویوز کم آ رہے تھے، درشک لانگ ویڈیو کو زیادہ پسند نہیں کر رہے تھے اور شارٹس الحمدللہ کامیاب ہو رہی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ چاہتے تھے کہ میں حضرت سید بدیع الدین شامدار رحمۃ اللہ علیہ کی شان مبارک میں ایک لانگ ویڈیو بناؤں، تو سید بدیع الدین شامدار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ویڈیو میں لے کر آیا ہوں۔ تو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا پیدائش قطب المدار، کہ حضرت سید بدیع الدین شامدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کے ہندوستان آنے تک کا سفر، کہ آپ ہندوستان کس طرح آئے۔ تو سب سے پہلے سنیے، آپ کے آباء و اجداد شہر مدینہ کے رہنے والے تھے اور مدینہ شہر سے ہجرت کر کے ملک شام کے ایک شہر حلب کے پاس دریائے نیل میں ایک قصبہ جنار ہے، اس جنار قصبے میں جا کر سب آباد ہو گئے تھے۔ اسی جنار قصبے میں سن 242 ہجری میں سید بدیع الدین شامدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ پیدا ہوئے تھے یتن شوال کے دن، صبح صادق کے وقت، میٹھی عید الفطر کے دن یعنی میٹھی عید کے دن آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد سید قطبۃ الدین علی حلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ تمہارے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو زمانے میں انقلاب لے کر آئے گا اور تم اس کا نام بدیع الدین رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصیت کے مطابق آپ نے اپنے بیٹے کا نام بدیع الدین رکھا، اور شامدار رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی کلمہ طیبہ عطا کیا اور اللہ کو سجدہ ادا کیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ آپ 5 وقت کی اذان غور سے سنا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھیں حضرت بی بی ہاجرہ، ان کو بی فاطمہ ثانیہ کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، تو آپ جب بے وضو ہوا کرتی تھیں یعنی بنا وضو کے ہوا کرتی تھیں تو قطب المدار اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور 5 وقت کی اذان بچپن سے ہی غور سے سنا کرتے تھے، اور اذان کے وقت دودھ پینا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے والد سید قطبۃ الدین علی حلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو اس وقت بھی آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے تھے۔ یہ آپ کے بچپن کے حالات تھے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ والدہ کا دودھ نہیں منہ سے لگا رہے تھے، دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان کرائے کا تھا، اور اس کا جو مالک تھا وہ سود خور تھا، یعنی سود کھاتا تھا، اس لیے آپ دودھ نہیں منہ سے لگا رہے تھے۔ جب آپ کے والد نے اس مکان کو خالی کر دیا اور دوسرا مکان کرائے پر لے لیا، تب آپ نے دودھ پینا شروع کیا۔ پھر اسی طرح رفتہ رفتہ آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہو گئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی۔ آپ کو پڑھنے کے لیے اس وقت کے مشہور عالم حضرت سعید الدین حذیفہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا۔ سعید الدین حذیفہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سب سے پہلے الف پڑھایا، کہا الف پڑھو، آپ وہیں رک گئے الف کی تصریح پر، کہا ہم یہ چاہتے ہیں آپ پہلے یہ سکھا دیں کہ الف کہتے کسے ہیں۔ آپ نے الف کی تصدیق میں 4 دن لگا دیے، الف کسے کہتے ہیں یہ جاننے میں۔ اس طرح حضرت سعید الدین حذیفہ شامی سے آپ پڑھنے لگے، اور سعید الدین حذیفہ شامی یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ زمانے میں انقلاب لے کر آئے گا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ جب آپ کی عمر 14 سال کی ہو گئی تو آپ ایک اچھے عالم بن چکے تھے 14 سال کی عمر میں۔ پھر اپنے والد ماجد سے آپ نے یہ اظہار کیا کہ میں حج کی راہوں پر جانا چاہتا ہوں، حج ادا کرنا چاہتا ہوں۔ والد سے اجازت لے کر مکے کی راہوں پر پیدل ہی نکل پڑے قافلے کے ساتھ۔ رستے میں عبد الوہاب نامی ایک بزرگ ملے، ان کے ساتھ آپ نے طے سفر کیا اور پیدل ہی مکہ پہنچ گئے۔ مکے میں حج ادا کیا، اور حج ادا کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کیا، اور جب نیند آئی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پایا تو صبح کو آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں سے پہلے سے وہاں ایک عظیم بزرگ موجود ہیں جن کو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے بایزید کی ولیوں میں ایسی شان رکھی ہے جیسی فرشتوں میں جبرائیل کی۔ یہ حضرت بایزید کا مقام ہے ولیوں کے اندر۔ تو بایزید بسطامی نے جب قطب المدار کو دیکھا تو فوراً ہی آپ کی پیشانی چومی اور آپ کو بیعت کر لیا، اور کہا بیٹے میں بہت ٹائم سے تمہارا منتظر تھا، میں نے 18 سال پہلے یہاں جو نور دیکھا تھا وہ تم ہی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں بشارت دے دی کہ یہاں
حلب سے ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام بدیع الدین ہوگا، اس کو تم اپنی بیعت دینا، اپنی خلافت میں لے لینا، اور بزرگوں سے جو تمہیں سینہ بسینہ ملا ہے وہ سب قطب المدار کو عطا کر دینا۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنا مرید کیا، شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو بایزید بستامی نے، اور خلافت عطا کی، اور طیفوریہ سلسلے کی اجازت دی، صدیقیہ نسبت کا فیض عطا کیا، اور یہیں سے آپ کو سلسلہ مداریہ سپرد کر دیا گیا، یعنی آپ سلسلہ مداریہ کے وانی بن گئے۔ اور جب تک آپ کے مرشد یعنی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال انتقال نہیں ہو گیا، تب تک آپ پیر کے ہی پاس رہے اپنے، اور اس کے بعد آپ واپس شہر حلب آئے۔ حلب میں آ کر ماں باپ سے ملے، ماں باپ سے ملنے کے بعد اپنے والد سید قطب الدین علی حلبی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو سلسلہ جعفریہ کی اجازت ملی۔ پھر وہاں سے آپ مدینے کی راہوں پر سفر کرنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچ کر دیدار کیا، اور پھر جب آپ کو نیند آئی تو آپ نے خواب میں پھر سرکار کا دیدار کیا، اور اس بار سرکار خواب میں فرما رہے ہیں، آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی اس وقت، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ تم ہندوستان کی راہوں پر جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، وہاں دین پھیلاؤ، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلسلہ اویسیہ کی اجازت دی خواب کے ہی اندر، اور آپ کا ہاتھ خواب میں ہی مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا، کہا تم ان کو باطنی تعلیم دو۔ مولا علی نے آپ کو باطنی روحانی تعلیم دی، اور مولا علی نے پھر آپ کا ہاتھ خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ خضر علیہ السلام نے آپ کو علم لدنی کی تعلیم دی، پھر خضر علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ روح مہندی کے ہاتھ میں دے دیا، روح مہندی نے بھی آپ کو علم روحانی پڑھایا، پھر آپ بیدار ہو گئے، نیند سے جاگ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کئی حفظ بھی کیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا 14 سال کی عمر میں آپ حافظ ہو گئے تھے۔ آپ نے حفظ کون سی کتابوں کا کیا تھا؟ قرآن، زبور، انجیل، توریت، ان چاروں کا حفظ کیا تھا، اور اس کے علاوہ لغت، علم ہندسہ، یہ کتابیں آپ نے پڑھیں، اور علم ریمیہ، علم ہیمیہ، علم کیمیا، علم سیمیہ تک کے علوم آپ نے حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ ہندوستان کی راہوں پر روانہ ہو گئے۔ سمندر کے ذریعے آپ بحری جہاز سے آئے، کیونکہ اس وقت جہازوں سے آنا جانا ہوا کرتا تھا، پلین اس وقت نہیں چلا کرتے تھے۔ آپ بحری جہاز سے آئے، سمندر میں طوفان آ گیا تھا، جہاز جو ہے نست و نابود ہو گیا۔ جہاز کے ایک تختے پر بیٹھ کر آپ ہندوستان اس تختے کے سہارے سے آئے۔ بہت مختصر کر کے میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، اگر اس بحری جہاز کا پورا قصہ بتاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو آپ ہندوستان آ گئے، کچھ ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا جو تختہ تھا وہ ہندوستان میں گجرات کی بند درگاہ پر آ کر لگا۔ گجرات کی بند درگاہ پہ جب آپ آئے تو آپ کے کپڑے جو تھے آلودہ ہو چکے تھے، یعنی گندے سن چکے تھے۔ اللہ سے آپ نے دعا کی کہ اللہ اگر میں کپڑے بدلنے کے اور کھانے کے چکر میں رہا تو کہاں دین پھیلا پاؤں گا۔ پھر اتنا کہا تو آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، آپ کو نیند آئی، خواب میں آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام آئے اور آپ کو ایک محل کے اندر لے گئے۔ جب آپ اس محل کے اندر گئے تھے تو جسم پر آپ سفید رنگ کا لباس پہنے تھے۔ جب اندر محل میں پہنچے تو دیکھا ایک تخت ہے، اس تخت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیشانی چومی اور آپ کو ایک جنتی جوڑا دیا، ایک روایت میں یہ آتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جوڑا آدم نبی کا تھا، کالے رنگ کا جوڑا تھا وہ، اور آدم نبی سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی چیز کے 9 لقمے کھلائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھیر کے 9 لقمے کھلائے، خیر جہاں میں نے پڑھا وہاں کھیر یا کوئی چیز نہیں لکھی تھی، وہاں یہ لکھا تھا کسی چیز جنتی چیز کے سرکار نے آپ کو 9 لقمے کھلائے، جس کے بعد آپ کی بھوک کی خواہش مر گئی، اور وہ جوڑا پہننے کے بعد آپ کو پھر کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں عطا ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک تخت دیا جس کو کہتے ہیں تخت مثل سلیمانی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، جو ملکہ بلقیس والا تخت تھا، وہ سلیمان علیہ السلام والا تخت نہیں تھا، تاریخ میں ایسا تو نہیں لکھا۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ تخت جو تھا مثل سلیمانی تخت تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی ہواؤں میں پرواز کرتا تھا، اڑا کرتا تھا، جہاں چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر سیر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سید قطب المدار کو جو اللہ کے نبی نے تخت دیا، آپ بھی اس تخت پر بیٹھ کر سیر کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ اس تخت پر بیٹھ کر ہواؤں میں اڑ رہے تھے، جنوں کے بادشاہ عماد الملک نے دیکھا کہ شاہ مدار تخت پر بیٹھ کر اڑ رہے ہیں، اس نے کہا یہ کوئی تعجب خیز تو بات نہیں ہے، ایسا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو قطب المدار نے مختصر سا بتا رہا ہوں، یہ بھی اسے سمجھایا اور کہا اگر تم اپنی اس طاقت پر تکبر کرو گے یہ جائز نہیں ہے، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے اس کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ ایمان لے آیا اور آپ کا مرید ہو گیا، آپ کے ہی ساتھ ہو گیا۔
یہ آپ کے ہندوستان آنے تک کا سفر تھا۔ میں نے جیسا کہ بتایا تھا، میں پیدائش سے لے کر ہندوستان تک آنے کا سفر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کبھی میں اگلی ویڈیو بناؤں گا، اس کے آگے کا بھی ذکر سید بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو آگے پھر ملوں گا، اور اب میں الوداع لیتا ہوں۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اینڈ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔